السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT DG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم۔ آج ہم حاضر خدمت ہیں کلاس 10th نوائے اردو کا 14th لیسن لے کر، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں نظم جلوہ دربار دہلی اکبر الہ آبادی کی۔ اس سے قبل ہم سمجھتے ہیں نظم کی تعریف اور نظم کے معنی اور اس کے اقسام پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ نظم اور نثر یہ دو حصے ہیں، جو نثر یعنی پروز کہتے ہیں اور نظم یعنی پوئٹری۔ نظم کے جو معنی ہیں وہ انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں کا نظام بڑا اچھا ہے۔ نظام مطلب کہ وہاں جو چیزیں ہیں وہ اپنے صحیح جگہ پہ وہ چیزیں رکھی ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہاں کا نظم و ضبط ہے یا وہاں کا نظام بہت اچھا ہے، انتظام کافی اچھا ہے۔ اسی طریقے سے نظم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو شاعری کرتے ہیں اس میں جو ہم الفاظ جو چنتے ہیں، جسے چناؤ کرتے ہیں، وہ بالکل اپنے مقام پر جہاں ہونا چاہیے وہاں پہ وہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ اب نثر اور نظم یہ دو میجر پورشن ہے اردو شاعری کی۔ ایک نظم ہے اور ایک نثر ہے۔ نثر مطلب پروز اور نظم مطلب پوئٹری۔ جو بھی ہم کہانی نما ہوگا، جو کہانی کے پیٹرن پر ہوگا، جو کہانی کے انداز میں ہوگا، اسے ہم نثر کے کیٹیگری میں رکھیں گے، اور جو شاعری کے شکل میں ہوگا اسے ہم نظم کہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نظم میں وہ تمام اصناف آ جائیں گی، جیسے کہ آپ کا حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اصناف ہیں جس میں شاعری ہے، خود غزل، یہ تمام کے تمام آپ کے نظم کے احاطے میں آئیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کا مطلب ہم نے آپ کو بتا چکا ہے۔ نظم کا مد مقابل جو الفاظ ہوگا وہ نثر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نظم کا جو اپوزٹ ہوگا، یعنی نظم کا جو ولوم شبد بنے گا، یعنی متضاد اگر کوئی لفظ بنے گا تو وہ آپ کا نثر ہوگا۔ اب دیکھیے کہ نظم سے جو مراد لی جاتی ہے وہ ہوتی ہے پوری شاعری۔ نظم سے جو مراد لی جاتی ہے وہ اس میں پوری شاعری ہوتی ہے، اور نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مرکزی خیال یعنی سینٹرک ایک پوائنٹ ہوگا، جسی کے ارد گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ نظم کے لیے نہ تو ہیئت کی کوئی قید ہوتی ہے اور نہ موضوعات کی۔ ہیئت مطلب اسٹرکچر، اس کا فارمز، اس کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی موضوعات پر یعنی ٹاپک پر آپ جس عنوان پر چاہیں، جس موضوع پہ چاہیں آپ نظم لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید و بند نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نظم کے کتنے اقسام ہیں۔ عام طور پر نظم کی جو ہے 4 اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے پابند نظم، دوسرا ہے نظم معرہ، اور تیسرا ہے آزاد نظم، اور آخر میں نثری نظم۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پابند نظم کیسے کہیں گے۔ آسان زبان میں ہم یہ سمجھیں گے کہ پابند نظم ایسی نظم کو کہیں گے جس میں بحر یعنی جو لائن ہے، بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ جو اصول ہیں، جو نظم لکھنے کا جو چلن ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اگر ہم لکھیں گے نظم یا کہیں گے تو ایسی نظم کو ہم پابند نظم کہیں گے، جس میں قافیہ جو ایک جب آپ نے پڑھا ہوگا ردیف اور قافیہ اور بحر، اگر اس کا ہم ان اصولوں کو اگر ہم پابندی کریں گے تو ایسی نظم کو ہم پابند نظم کہیں گے آسان زبان میں۔ اور دوسری نظم ہے نظم معرہ۔ دیکھیے، نظم معرہ ایسی نظم جس کے تمام مصرعے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، جبکہ ہم نے پہلے پڑھا پابند نظم میں قافیے کی ترکیب ضروری ہے، اور نظم معرہ میں مصرعے برابر ہوں گے، اس کے جو مصرعے ہوں گے وہ برابر ہوں گے، مگر ان میں جو قافیے کی پابندی نہ ہو، ایسی نظم کو ہم نظم معرہ کہیں گے۔ کچھ لوگ اس نظم کو نظم آری بھی کہتے ہیں۔ اب بات کریں گے آزاد نظم کی۔ آزاد نظم آپ کو اس کے
نام سے ہی معلوم ہو رہا ہوگا، جس میں کہ آزادی دی گئی ہو، اس میں بہت ہی زیادہ فلیکسیبل ہے، لبرٹی ہے، ایسی نظمیں جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی جاتی ہے اور نہ اس کے تمام مصرے برابر ہوتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے جو پڑھا نظم مورا، نظم پابند میں، اس میں قافیے کی پابندی کی جا رہی تھی، جبکہ آزاد نظم میں نہ تو قافیے کی پابندی کی جا رہی ہے اور نہ ہی اس کے مصرے برابر ہوں گے، یعنی جو لائنس ہوں گے وہ برابر نہیں ہوں گے۔ تو ایسی نظم کو ہم، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، یہ اس طرح کی نظم کو ہم آزاد نظم کہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں نثری نظم، آخری ہمارا ہے۔ دیکھیں، نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس میں نہ تو ردیف اور نہ تو قافیے کی پابندی ہو، اس میں نہ تو ردیف کی اور نہ قافیے کی پابندی ہوتی ہے، اور نہ ہی وزن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آج کل نثری نظم کا رواج دنیا کی تمام زبانوں میں عام ہے۔ تو یہ رہا آپ کا نظم کے 4 اقسام ہو گئے، نظم کے معنی بتا دیا ہم نے۔ اب ہم بات کریں گے، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے جلوہ دربار دہلی، اور اس کے نظم نگار ہیں اکبر الہ آبادی۔ تو جلوہ دربار دہلی پڑھنے سے قبل ہم تھوڑا جانیں گے اکبر الہ آبادی کی حیات اور ان کی شاعری کا ہم جائزہ لیں گے۔ اب ہم جانیں گے اکبر الہ آبادی کی حیات اور ان کی شاعری کا جائزہ لیں گے، اور ہمارا جو آج کا نظم ہے، نظم جلوہ دربار دہلی، نظم جلوہ دربار دہلی، اس نظم کے نظم نگار اکبر الہ آبادی ہیں، اور اکبر الہ آبادی کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام سید اکبر حسین رضوی نام، اور اکبر تخلص۔ اکبر جو ہم لگا رہے ہیں، اکبر الہ آبادی، اسی نام سے مشہور ہو گئے، جبکہ ان کا پورا نام سید اکبر حسین رضوی ہے، اور اکبر ان کا تخلص ہے، اور یہ ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے یہ الہ آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور اتفاق یہ بھی ہے کہ یہ الہ آباد میں پیدا ہوئے اور انتقال بھی الہ آباد میں ہوئے۔ بچپن میں جو ہے ضلع شاہ آباد میں گزرا، 1855 میں اپنے خاندان کے ساتھ الہ آباد آ گئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے جب اس کے خاندان والے جب الہ آباد آئے تو یہیں رہ گئے، یہیں کے سکونت اختیار کر لی، یہاں کے ریسیڈنس ہو گئے اور یہیں انتقال بھی فرمائے۔ یہاں پہلے ایک مکتب اور پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے جب الہ آباد آئے تب، لیکن 1857 کا جو غدر ہوا، جو انقلاب ہوا، ہم جسے جانتے ہیں تاریخ میں ایک بڑا اہم تاریخی اعتبار سے اتہاس میں 1857 کا آپ سنتے ہیں ذکر، تو یہ جو ودروہ ہوا 1857 کا، جو غدر ہوئی، جو انقلاب برپا ہوا، اس کے وجہ سے ان کی تعلیم جو ہے مکمل نہیں کر سکے، چونکہ ماحول اچھا نہیں تھا تو تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ملازمت کا کام شروع کر دیا، نوکری چاکری کی طرف آ گئے۔ تو ملازمت کی جو ابتدا کی، ملازمت کی جو شروعات کی ہے وہ عرضی نویسی سے کی۔ کچھ ٹائم کے بعد، کچھ مدت کے بعد الہ آباد ضلع میں نائب تحصیلدار ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان پاس کیا۔ جب وکالت یعنی ایڈوکیٹری، یعنی جو ایڈوکیٹ کہتے ہیں، جب اس کے امتحان پاس کر گئے تو یہ پیشہ، جو وکالت کا جو پیشہ ہے، اسے اختیار کیا، اور یہاں تک کہ وہ منصف کے عہدے پر بھی فائز ہوئے، مطلب ایز اے جج وہ جو ہے اس عہدے پر فائز ہوئے۔ 1898 میں انہیں حکومت سے خان بہادر کا خطاب ملا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب انگریز حکومت تھی 1897-98 اس زمانے میں، تو 1898 میں خان بہادر یہ خطاب دیا گیا ان کو، ان کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے، ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انگریزی حکومت نے انہیں 1898 میں خان بہادر خان کے خطاب سے نوازا۔ اکبر کی زندگی کا آخری زمانہ جو ہے قریب 75 سال کی عمر میں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بہت معذور ہو گئے، بہت تکالیف ان کو بڑھ گئی، پریشانیوں میں گھر گئے، اور 75 ایئرس میں، 75 برس کی عمر میں الہ آباد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عام روایت کی طرح، جس طرح سے ہر شاعر جو ہے شاعری کی آغاز، شروعات غزل سے کیا کرتے ہیں، تو اکبر الہ آبادی نے بھی اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا اور اچھی غزلیں کہیں،
لیکن ان کی جو پہچان ہے، ان کا جس کو ہم ان کو پہچانتے ہیں، وہ اس وجہ سے پہچانتے ہیں کہ ان کا جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اردو میں، وہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری ہی سے نمایاں ہوئی۔ یوں تو شروعات انہوں نے غزل سے کی ہیں، لیکن اکبر الہ آبادی مزاحیہ اور طنزیہ شاعری جو ہے ان کی پہچان ہے، ان کی نمایاں شخصیت کو یہ واضح کرتی ہے، اور یہی چیز ان کی شہرت کا سبب بھی بنتا ہے، جس وجہ سے لوگ آج ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ان کی مزاحیہ شاعری محض ہنسانے کا ذریعہ ہی نہیں تھی، بلکہ اصلاح قوم کا مؤثر ہتھیار بھی بنتی ہے۔ ان کے جو مزاحیہ جو شاعری ہے صرف ہنسانے تک ہی محدود نہیں ہے، مطلب یہ کہ صرف ہنسانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے زیر لب بلکہ ہنسانے کے ذریعے سے یہ قوم کی اصلاح کرتے ہیں جو ہمارے میں خرابیاں آ چکی ہیں۔ اکبر الہ آبادی اپنے اسی انداز کے بنا پر یہ قوم کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ مزاحیہ شاعری ہے، مگر اس مزاح میں بھی اس ہنسانے کے ذریعے سے جو ہے یہ قوم کی اصلاح کرتے ہیں، اور جو ہمیں خرابیاں آ چکی ہیں ان کو دور کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ انگریزی تہذیب کی اندھی تقلید، آج ہم جو ویسٹرن کلچر کو ہم دھڑلے سے اس کا جو ہے اس کی تقلید کر رہے ہیں، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور تعلیم کی منفی اثرات اور مذہب سے بیگانگی، آج جو ہے ایڈوکیشن تعلیم کا جو نگیٹو جو پہلو ہے، جو نگیٹو اسپیکٹ ہے، جو منفی جو اثرات اور مذہب سے بیگانگی، آج ہم جو ہے مذہب سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ انہی باتوں کو یہ اپنے نظم کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں اور قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوانوں، ناہمواریاں اور جو ہے عجب انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے، اور وہ اس پر نشتر زنی کرنے سے نہیں چکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی نوجوانوں میں جو خرابیاں آ چکی ہیں، یہ جو ناہمواریاں ہیں، تو ان باتوں کو جو ہے وہ چکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ نشتر چلانا، مطلب جو تکھی باتیں ہیں ان کو بھی وہ بیان کرتے ہیں اپنی نظم کے ذریعے سے۔ اکبر الہ آبادی جو نشتر زنی کرتے ہیں، مطلب کہ جو کڑوی باتیں ہیں، وہ بالکل وہ طنز کی جو باتیں ہیں وہ بالکل وہ بیان کرتے ہیں، اسے چھپاتے نہیں ہیں۔ آپ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے قوم کے جو لیڈر ہیں، قوم کے جو نیتا ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، تو قوم کے لیڈر ہی ان کے طنز کا نشانہ نہیں بنتے، بلکہ کبھی کبھی شیخ صاحب بھی ان کے طنز کا نشانہ بنتے ہیں۔ ایک مثال یہاں پہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ۔ جو حاکم وقت ہوتے ہیں، یعنی جو بادشاہ ہے یا جو بڑے نیتا ہیں، تو قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ۔ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کس طرح انہوں نے طنز کی ہے، اور کس طرح سے اکبر الہ آبادی نے جو فیکٹ بات ہے، جو حقیقت ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور آپ ایک اور دیکھیں کہ اب جو ان کے علاوہ یہ جو شیخ صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ خلاف شرح کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، خلاف شرح کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چکتا بھی نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے عورتوں پہ بھی جو ہماری جو خواتین ہیں، آج جو بیجا آزادی پر وہ آج مطلب کہتی ہیں کہ پردہ کا انتظام ان کے پسند نہیں ہے، اور جو ہے بے روی کے شکار ہو رہی ہیں آج کی جو خواتین ہیں، تو ان کے طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور کہتی ہیں کہ تعلیم لڑکیوں کی ضرورت تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سبھا کی پری نہ ہو۔ خاتون خانہ ہو مطلب خاتون جو ہے گھر کی خاتون ہو، کسی سبھا کی پری نہ ہو۔ تو یہاں پہ انہوں نے تعلیم سے انہوں نے کہا تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، عورتیں تعلیم حاصل کریں، مگر جو ایکچول جو خواتین کی جو جگہ ہے وہ ان کا گھر ہی ہے، نہ کہ کسی سبھا کی پری نہ بنے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے خواتین پہ بھی طنز کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ نوجوان جو ایک اہم مسئلہ ہے آج کی تاریخ کا، کہ نوجوانوں کے بے روی ان سے دیکھی نہیں جاتی، اور وہ اس کو بھی یوں اپنے طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نوجوانوں کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ آج نوجوان کیا کرتے ہیں کہ بس
اپنی ساری عمر جو ہے اپنا پورا جو وقت ہے وہ ہوٹلوں میں گزارتے ہیں اور گھر کا منہ نہیں دیکھتے، اتنا مہذب بنتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آخر لمحہ میں وہ ہاسپٹل میں جا کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو نوجوانوں کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں تک نظم نگاری کا سوال ہے، اکبر الہ آبادی نے کم نظمیں لکھی ہیں، لیکن جو بھی لکھی ہیں وہ بہت مارکے کی لکھی ہیں، بہت کام کی لکھی ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیں کہ ان کی جو نظمیں کافی انہوں نے پہلے لکھا ہے، مگر آج کی تاریخ میں، آج کی جو ہمارا جو صورتحال ہے پریزنٹ میں، بالکل ان کا جو پریڈکشن تھا وہ بالکل آج جو ہے نا فٹ بیٹھ رہا ہے، وہ 100% صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ تو نئی تہذیب پر ان کی نظم کی بہت سی باتیں آج 100% ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ جیسے کہ دیکھیں کہ آج جو ہے لڑکیوں کی بے حجابی دیکھیں، زبان کا بگاڑ دیکھ لیں، اس کے علاوہ بے ہنگم موسیقی آج دیکھیں ہر طرف دور دورہ ہے میوزک کا، موسیقی کا، ہے نا۔ تو یہ تمام جو بگاڑ انہوں نے کئی سالوں پہلے انہوں نے اپنی نظم میں ان باتوں کہی ہیں، اور آج یہ تمام باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اکبر الہ آبادی نے کیا خدمات پیش کی ہے، اور ان کی نظمیں ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے لیے ایک اصلاح کا ایک سامان ہے جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور ان کی نظموں کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کو، اپنی تہذیب کو بچا سکتے ہیں۔ تو آج ہم جو پڑھنے والے ہیں نظم جلوہ دربار دہلی۔ اب ہم جلوہ دربار دہلی جو نظم ہے اسے ہم بلند خوانی کریں گے، جس کو اکبر الہ آبادی نے نظم لکھا ہے۔ اس نظم کا پہلے ہم مرکزی کردار کو سمجھتے ہیں کہ اس نظم کا کیا مرکزی خیال ہے اور اس نظم کو کیوں لکھا گیا ہے۔ دراصل جب ہندوستان میں لارڈ کرزن نئے وائسرائے کی حیثیت سے یہاں آئے تو خود وائسرائے نے 1903 میں دہلی دربار کیا۔ اسی دربار پر اکبر الہ آبادی نے یہ نظم لکھی جو ہم پڑھنے والے ہیں، جلوہ دربار دہلی۔ اکبر الہ آبادی انگریزوں کی ملازمت میں تھے، حالانکہ اپنی شاعری میں انگریزی تہذیب کی اندھا دھند تقلید کے شدید مخالف رہے۔ وہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کیے کہ انگریزی حکومت کی یا انگریزوں کی تقلید کی جائے، ان کو مانا جائے، ان کو فالو کیا جائے۔ اس کے باوجود برطانوی حکومت کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ اپنی اس نظم میں انہوں نے دلی دربار کی سجاوٹ کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح ایک جنگل میں کیمپ لگا کر منگل کر دیا گیا۔ وہ انگریزوں کی اس شان و شوکت سے خاصے مرعوب بھی نظر آتے ہیں، مطلب وہ اس جو شان و شوکت ہے اس سے کافی ان کو دلچسپی ہے اور اس طرف وہ راغب بھی ہوتے ہیں۔ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے حکومت انگلیشیا کی مدح سرائی، مطلب جو انگریزی حکومت ہے اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی مدح سرائی کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ شاید ان کے ذہن میں افسروں کی خوشنودی حاصل کرنا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نظم کو ہم ایک قصیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ قصیدہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، جو لارڈ کارزن وائسرائے ہند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لکھا گیا ہو۔ اس نظم کا جو مرکزی خیال برطانوی حکومت کی مدح سرائی اور انگریزی کی چاپلوسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم جو نظم ہے اس کا ہم پہلے بلند خوانی کرتے ہیں، پھر ہم تشریح بھی کریں گے۔ دیکھیں کہ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا۔ پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، سنگینے اور بھالے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا۔ برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ دیکھیے کہ یہ جو پہلا ہم نے جو نظم کا استنجا پڑھا ہے، اس نظم کی جو ابتدائی جو حصے میں شاعر کہتا ہے کہ دربار دہلی کے موقع پر میں بھی دہلی آیا ہوا تھا، میں نے بھی دہلی کو دیکھا کیونکہ اسے دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جو کچھ دیکھا اسے ظاہر کرنا بھی مشکل کام ہے۔ دریائے جمنا کی وسعت، اس کی جو
جو اس کی جو وسعت ہے، اس کا جو اسکوپ ہے، تو دریائے جمنا کی وسعت اور اس کے گھاٹ کو دیکھا، لارڈ کرزن کو دیکھا، اور کناٹ پیلیس جو کہ دہلی میں واقع ہے، تو کناٹ پیلیس میں گورنر جنرل کو بھی دیکھا، فوج دیکھی، دہلی میں گورے اور کالے ہر طرح کے لوگوں کا جم غفیر دیکھا، جو چونکہ دہلی ہمارا کیپٹل ہے، وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، گورے کالے ہر طرح کے لوگ، تو اس کا بھی انہوں نے معائنہ کیا، لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار، بھالے وغیرہ دیکھے۔ اس دربار کی رونق بڑھانے کے لیے بینڈ بجانے والوں کی بھیڑ بھی دیکھی۔ کشمیری گیٹ جو کہ دہلی میں واقع ہے، وہاں کے کیمپ تک، وہاں جو ہے کیمپ تک جنگل ہی جنگل تھا، اور اس جگہ خیمے لگے ہوئے تھے۔ خیموں کے علاقے میں بڑی بڑی رونق تھی، خدا اور اس کی کاریگری اور باعزت لوگوں کی بھیڑ باڑ دیکھی۔ تو یہ جو ہے پوری منظر کشی ہے کہ جو ہے اس جو دربار دہلی جو کہ یہ نظم میں انہوں نے اس پورے دربار کا انہوں نے منظر کشی کی ہے اس نظم کے ذریعے۔ اب دوسرا جو بند ہے، اس بند میں یوں عرض کرتے ہیں اکبر الہ آبادی: سڑکیں تھیں ہر کم سے جاری، سڑکیں تھیں ہر کیمپ سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری، نور کی موجیں لیمپ سے جاری، تیزی تھی ہر جمپ سے جاری، ڈالی میں نارنگی دیکھی، محفل میں سارنگی دیکھی، بے رنگی بارنگی دیکھی، دہر کی رنگا رنگی دیکھی، اچھوں کا بھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا، منہ کو اگرچہ لٹکا دیکھا، دل دربار سے اٹکا دیکھا، ہاتھی دیکھے بھاری بھرکم، ان کا چلنا کم کم تھم تھم، زری جھولے نور کا عالم، میلوں تک وہ چم 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 چم۔ اب دیکھیں کہ اس کی تشریح اکبر الہ آبادی کا یہ جو نظم ہے جو ہم نے پڑھا بھی، ان اشعار میں بھی اسی دربار کی جو دربار دہلی ہے ان کی جو رونق کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ سبھی خیموں کو سڑکوں کے ذریعے بڑی سڑکوں سے منسلک کیا گیا تھا، مطلب کہ جوڑا گیا تھا۔ سارنگی بج رہی تھی، پمپوں سے پانی چل رہا تھا، اور لیمپوں سے روشنی چمک رہی تھی، نیز ہر چیز میں تیزی نظر آ رہی تھی، شاخوں پر نارنگی لٹکی ہوئی تھی، ہم نے بے رنگ اور بارنگی دیکھی، بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے اچھے لوگ بھٹک رہے تھے اور پریشان حال تھے، لیکن پھر بھی سب کا دل، سب کا دماغ دلی دربار میں اٹکا ہوا تھا۔ اس دربار کے دوران ان بھاری بھرکم ہاتھیوں کا رک رک کر چلنا دیکھا، ہاتھیوں کے اوپر سنہری جو جھولیں موجود تھیں جو میلوں سے دیکھنے پر چم چم کر رہی تھی۔ تو یہ جو ہے اس کی پوری منظر کشی کی گئی ہے دربار دہلی کا جو حال ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا جو بند ہے، اس میں پر تھا پہلوئے مسجد جامع، روشنیاں تھیں ہر سو لامع، کوئی نہیں تا کسی کا سامع، سب کے سب تھے دید کے تامع، سرخی سڑک پر کٹتی دیکھی، سانس بھی بھیڑ میں گھٹتی دیکھی، آتش بازی چھٹتی دیکھی، لطف کی دولت لٹتی دیکھی، چوکی ایک چولکھی دیکھی، خوب ہی چکھی پکھی دیکھی، ہر سو نعمت رکھی دیکھی، شہد اور دودھ کی مکھی دیکھی، ایک کا حصہ منو سلوا، ایک کا حصہ تھوڑا حلوہ، ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوا، میرا حصہ دور کا جلوہ۔ اس اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ اس موقع پر جامع مسجد کے آس پاس کی جگہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، چاروں سمت چاروں طرف روشنیاں جگمگا رہی تھیں، اس افراتفری میں کوئی کسی کا نہیں سن رہا تھا، ہر آدمی اس رونق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، سڑکوں کے کنارے سرخ تھے، بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا محال ہو رہا تھا، لوگ خوشی میں آتش بازی چھوڑ رہے تھے، آتش بازی مطلب کر رہے تھے، چھوڑ رہے تھے مطلب آتش بازی کر رہے تھے، ہر طرف مزہ ہی مزہ تھا، چاروں طرف نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، شہد اور دودھ کی کثرت تھی، کسی کو حلوہ مل رہا تھا،
کوئی بھیڑ اور بلوے میں پھنسا ہوا تھا اور میں دور دراز سے جلوے یعنی یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں پر دور دراز سے مراد اکبر الہ آبادی جو ہے اس محفل میں وہ بھی شامل نہیں تھے، بلکہ وہ ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا یا ان کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ وہ دور دراز سے ہی ان مناظر کو وہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ آخری مصرع میں ہم نے دیکھا ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوا، میرا حصہ دور کا جلوہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس محفل میں وہ بھی شامل نہیں تھے، بلکہ وہ دور سے ہی ان تمام مناظر کو دیکھ رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب آخری بند ہم پڑھتے ہیں۔ اوج برٹش راج کا دیکھا، پر تو تخت و تاج کو دیکھا، رنگ زمانہ آج کا دیکھا، رخ کرزن مہراج کا دیکھا، پہنچے پھاند کے ساتھ سمندر، تحت میں ان کے بیسیوں بندر، حکمت و دانش ان کے اندر، اپنی جگہ ہر ایک سمندر، اوج بخت ملاقی ان کا، چرخ ہفت طباقی ان کا، محفل ان کی شاقی ان کا، آنکھیں میری باقی ان کا، ہم تو ان کے خیر طلب ہیں، ہم کیا ایسے ہی سب کے سب ہیں۔ یہ اس نظم کا آخری یہ بند تھا، اور اس میں اس کی تشریح یوں ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ دربار دہلی کے موقع پر انگریزی حکومت کی شان و شوکت دیکھی، حکومت کا تاج اور ان کی گدی کی رونق دیکھی، لارڈ کرزن کا طرز حکومت دیکھا اور اس دور کا رنگ اور ڈھنگ بھی دیکھنے کو ملا۔ انگریز 7 سمندر پار سے ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ بہت سے بڑے بڑے عہدیداران کو بھی لائے۔ سکندر اعظم کی طرح ان کا ہر ایک حاکم عقل و فہم سے لبریز تھا۔ مطلب یہ ایک طرح کے کمپیئر کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں، جس طرح سے سکندر اعظم ایک بڑی ہستی ہے، اسی طریقے سے انگریزی حکومت کے جتنے بھی افسران تھے، جتنے بھی عہدیدار تھے، سب جو ہے اچھی عقل و فہم کے دانش مند لوگ تھے۔ ان کی یہ خوش بختی تھی کہ ہم ان سے اس وقت ملاقات کر رہے تھے، ساتوں آسمان ملے ہوئے تھے، یا یہ ان کی ہی محفل تھی اور خود ہی ساقی گری بھی کر رہے تھے۔ جو کچھ بھی تھا وہ سب انہی کا تھا، ہماری تو صرف آنکھیں ہی ان کے اس رنگ کو دیکھ سکتی تھی، ہم سبھی لوگ ان کے بہی خواہ تھے۔ ان کی طرز حکومت میں عیش و آرام کے سبھی سامان موجود تھے۔ شاعر نے اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں انگریزی حکومت کی، انگریزی سامراجیہ کی مدح سرائی کی ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کی ہے کہ کس طریقے سے انگریز ہندوستان میں مسلط ہوئے اور کس طریقے سے ان کے جتنے افسران تھے، جو لوگ بھی عہدیداران تھے، وہ کس عقل و فہم کے لوگ تھے، کیا رونقیں تھی اس محفل کی۔ ان تمام باتوں کو اس نظم کے ذریعے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم میں کئی الفاظ جو ہیں وہ انگریزی کے ہیں، جیسے کہ اگر ہم بات کریں کیمپ ہے، پمپ ہے، لمپ ہے، یہ تمام الفاظ جو انگریزی کے لفظوں کو جو ہے اکبر الہ آبادی نے کس خوبصورتی سے بطور قافیہ استعمال کیا ہے۔ ان کی شاعری کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ انگریزی کے جو لفظ ہیں ان لفظوں کو بھی وہ بہت ہی اچھوتے انداز میں، بہت ہی معنی خیز انداز میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اس طرح بہت سے الفاظ کو اس نظم میں انہوں نے شامل کیا ہے۔ انہوں نے اس نظم میں انگریزی اور ہندی کے بھی بہت سے لفظ خوبی سے استعمال کیے ہیں۔ ورنگل، دنگل، جنگل، منگل، سارنگی جیسے ہندی الفاظ، اور پلٹن، لاٹ، کناٹ، لیمپ، کیمپ، پمپ جیسے انگریزی لفظوں کے استعمال سے دربار کی شان و شوکت کو اجاگر کیا ہے۔ اس نظم میں دہلی دربار کی شان و شوکت کو اتنی حسین مصوری اور وہ بھی عام سے لفظوں سے انہیں ایک بلند قامت فنکار بناتی ہے۔ نظم کے آخر حصے میں اکبر الہ آبادی برٹش راج کی ثناخوانی پر اتر آتے ہیں، مطلب کہ اس کی تعریف و توصیف اس قدر کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں آپ، ان کا جو آخری جو شعر ہے، مصرع ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے خیر طلب ہیں، ہم تو ان کے خیر طلب ہیں، ہم کیا ایسے ہی سب کے سب ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے خیر کی بات کی ہے، برٹش راج کی، برٹش سامراجیہ کی۔
تو اس نظم میں ہم مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی کی یہ نظم ایک کامیاب نظم ہے۔ اور آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔ آئندہ دوسرے کلاس میں ہم دوسری نظم کو لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔